السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج بات کریں گے کشمیر کی میوہ صنعت کے بارے میں اور ڈھونڈ نکالیں گے اس ایک بنیادی وجہ کو جو میں سمجھتا ہوں اس ساری صورتحال کو جنم دینے میں کلیدی رول ادا کرتا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات آپ جان لیجئے کہ کشمیر کی اس وقت کی صورتحال انتہائی خراب ہے۔ سماج کا ایسا کوئی کونا نہیں بچا ہے جہاں پر کوئی نہ کوئی خرابی نہ پہنچی ہو۔ صاحب بصیرت لوگوں کے نزدیک، حالانکہ عام لوگ اس چیز کو محسوس نہ کرتے ہوں، لیکن صاحب بصیرت لوگوں کے نزدیک ایسی صورتحال اس سے پہلے یہاں پر کبھی واقع نہیں ہو چکی ہے۔ ہم نے دیکھ لیا کہ 2019 کے بعد یہاں پر معاشی صورتحال انتہائی ابتر ہو گئی۔ کورونا وائرس کا لاک ڈاؤن یہاں پر نافذ کر دیا گیا، اس کی وجہ سے جو کاروباری سرگرمیاں ماند پڑ گئیں۔ ہماری جو نوجوان برادری تھی وہ تو پہلے ہی قسم پرسی کی حالت میں ہے۔ اب میوہ صنعت کے اوپر جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے اس سے بھی آپ واقف ہیں، اور اب لیٹسٹ میں سننے میں آ رہا ہے، بلکہ ہم نے دیکھ لیا کہ ہمارے جو مویشی ہیں ان پر بھی کوئی بیماری لگ چکی ہے، اور ہر ایک گاؤں میں آئے روز 20 30 جانور ہلاک ہو رہے ہیں۔ یہ بالکل واضح کرتا ہے کہ معاش کے اعتبار سے صورتحال انتہائی بھیانک ہے، اور اس کی وجہ سے جو سماجی برائیاں پنپ رہی ہیں وہ بھی اپنی جگہ برحق ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا برملا فرمان ہے کہ فقر اور فاقہ انسان کو کفر تک پہنچا سکتی ہے۔ ان سماجی برائیوں کے پیچھے مجھے لگتا ہے ڈیفینیٹلی اس بری معاشی صورتحال کا ہاتھ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے میوہ صنعت کے ساتھ ہمارے کتنے لوگ منسلک ہیں، باغ مالکان ہیں، بیوپاری حضرات ہیں، ٹرک مالکان ہیں، اور پھر ان سارے افراد کی فیملیز۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہاں پر کوئی سروس سیکٹر نہیں ہے، کوئی گورنمنٹ سیکٹر نہیں ہے، اور اب یہ ایک ایسی صنعت تھی جس پر ہماری امید تھی، جو مشکل حالات میں ہماری داد رسی کرتی تھی۔ ہمارا کوئی بھائی اگر کہیں سے کچھ نہیں کماتا تھا تو اپنے اس باغ سے وہ بنیادی ضروریات پورا کرتا تھا، لیکن اب یہ صنعت بھی مشکلات کے نرگے میں ہے۔ دیکھیں، ایڈمنسٹریشن لیول پر بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس اس حوالے سے اچھا پرفارم نہیں کرتے ہیں، پولینیشن نہیں ہوتی ہے، سوائل ٹیسٹنگ نہیں ہوتی ہے، فنجی سائیڈز جو پروڈیوس کرتے ہیں کمپنیز ان کو بھی ٹیسٹ کر کے مارکیٹ میں نہیں لایا جاتا ہے۔ یہ تمام فیکٹرز اپنی جگہ برحق ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں بنیادی وجہ اس ساری صورتحال کو جنم دینے میں یہ ہے کہ ہم کشمیری لوگ بے ایمان ہیں۔ ہم ڈسیٹ کرتے ہیں، ہم چیٹ کرتے ہیں، ہم ریزورٹ کرتے ہیں انفیئر مینس کو۔ ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بھی ہم بے ایمانی کرتے ہیں، دو، اس کے بندوں کے ساتھ بھی ہم بے ایمانی کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں بے ایمانی کرنا اب ہمارا شیوا بن چکا ہے۔ آپ ایک ریڑھی والے کو دیکھیے، یہ بے ایمانی کا ٹھپا آپ صرف کلرکس کو مت دیں، یا آپ صرف سرکاری مشینری پر عائد مت کریں۔ یہاں پر ہم ایٹ انڈیویجول لیول کتنے بے ایمان ہیں۔ ایک ریڑھی والے سے آبزرو کرنا جو سبزی بیچتا ہے، اپنے خاص کسٹمر کے لیے وہ خاص سبزی رکھتا ہے، اور عام بندہ اس کے پاس جاتا ہے تو اس کو وہ اچھے طریقے سے بات تک نہیں کرتا ہے، اچھی سبزی دینا تو دور کی بات ہے۔ یہاں پر دکاندار حضرات کے پاس جائیے، کیا یہ کرپشن نہیں ہے کہ اپنے خاص کسٹمر کو خاص ٹریٹمنٹ کے ساتھ اپنا پروڈکٹ دے دیں، اور عام کوئی بندہ آ گیا اس کے ساتھ ویسا سلوک نہیں کرتے ہیں؟ آپ ایک بچر کے پاس جائیے جو گوشت بیچتا ہے، اپنے خاص کسٹمر کے لیے خاص گوشت، عام بندہ گیا اس کے لیے ویسا ٹریٹمنٹ وہاں پر نہیں ہوتا ہے، اور یہ بے ایمانی ہم کرتے ہیں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ اس وقت فصل کٹائی کا موسم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے
کہ فصل کی پیداوار جب پک جائے آپ اس سے حاصل کر رہے ہیں، میری راہ میں اس کا 10واں حصہ خرچ کرو۔ میں نے جن مدوں کے بارے میں آپ کو بتا دیا ہے ان مدوں کے اندر اپنی پیداوار کے 10ویں حصے کو خرچ کریں۔ اور اس سلسلے میں علماء کی خاص تاکید یہ ہے کہ بھائی تب تک پیداوار کو اپنے باغ سے، اپنی زمین سے نہ اٹھائیے گا جب تک نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حصے کو وہاں پر پیش نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کریں۔ اب آپ آس پاس خود دیکھ لیجئے کہ ہم لوگ کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ہوں گے، میں نہیں کہتا ہوں بالکل ہم سب بے ایمان ہیں، ہوں گے، لیکن میجارٹی آف دا پاپولیشن دیکھنے میں آیا ہے، جتنا کچھ ہم نے ڈیٹا ریسیو کیا ہے گاؤں دیہات کے دارالخیرات کے جو انتظامیہ ہیں ان سے وہ بتاتے ہیں بالکل لوگ دیتے نہیں ہیں۔ اور اس میں بھی اب جو لوگ دیتے ہیں وہ ڈنڈی مار لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی پہلے مجھے خرچہ اٹھانا ہے الگ سے، مجھے اس معاملے پر اتنا خرچ ہوا ہے، اس معاملے پر اتنا خرچ ہوا ہے، دوائی پر اتنا خرچ ہوا ہے، مزدوروں پر اتنا خرچ ہوا ہے، اس کے بعد جتنا بچے گا اس میں دیکھ لوں گا۔ پھر اس میں پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اب اگر مجھے آبیانہ دینا پڑا ہے تو پھر 20واں حصہ دینا ہے۔ حالانکہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ یہاں کا اریگیشن ڈپارٹمنٹ آبیانہ بھی کتنا لیتا ہے، اور اس کی روح سے مجھے لگتا ہے 20واں حصہ یہاں پر نہیں دینا ہوگا، اس کا کوئی اہل ہی نہیں ہے۔ 50 روپیہ 100 روپیہ آپ دیتے ہیں سال بھر کا آبیانہ، اس سے پھر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کو اتنی کٹوتی کرو گے۔ اس سلسلے میں آپ یاد رکھیں کہ عشر دیں اپنے مقررہ وقت پر، اپنے مقررہ وقت پر۔ اور میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے بھی ہم لوگ میوہ بیچتے تھے، باہر کی منڈیوں میں بیچتے تھے۔ آج سے 5 سال پہلے اتنی بیماریاں تو نہیں تھی، پولینیشن کا مسئلہ نہیں تھا، سوائل ٹیسٹنگ کا مسئلہ نہیں تھا، اتنی ساری دوائیاں بھی ہم استعمال نہیں کرتے تھے۔ اچھا، اب ہم کہتے ہیں کہ بھائی باہر کی دنیا سے میوہ آ رہا ہے، سیب آ رہا ہے، میں تو سمجھتا ہوں بھائی وہ تو ہمارے لیے ایک بلیسنگ ہے، کیونکہ سے فار ایگزامپل اگر امریکہ سے ایک سیب آ گیا، اس پر ایسی کتنی چارجز لگتی ہوں گی، وہ کتنا مہنگا یہاں پر فروخت ہو جائے گا۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم کشمیر کا سیب وہاں پر پیش کریں گے تو وہاں پر وہ ہاتھوں ہاتھ بک جائے گا۔ اور یہ بات بھی اپنی جگہ تسلیم شدہ ہے کہ کشمیر کا جو سیب ہے اس کے اندر اپنی ایک تاثیر ہے جو دنیا کے کسی اور سیب میں دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ کل ہی میرا ایک دوست آزاد پور منڈی سے رپورٹ پیش کر رہا تھا کہ امریکہ کا جو سیب ہے اس کے اندر اتنا مزہ نہیں ہے جتنا کشمیر کے سیب کے اندر مزہ ہے۔ المختصر میں سمجھتا ہوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ عذاب اس لیے ہے کہ ہم اس کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں۔ آپ خرچ کریں، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ المستعان ہمارا مال سب سے پہلے بیماریوں سے بچ جائے گا، اس کے بعد قدرتی آفات سے بچ جائے گا، اور اس کے بعد مارکیٹ جو ڈاؤن ہوتا ہے اس سے بھی انشاءاللہ المستعان بچ جائے گا۔ ادھر سے آپ دیکھ لیجئے، مجھے لگتا ہے ہمیں ان چیزوں کی زیادہ ضرورت ہے۔ ہو سکے تو زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو۔ آپ کو تو معلوم ہی ہے آپ کے سماج میں کتنی سماجی برائیاں ہیں، ان سماجی برائیوں کا کلا کما کرنے کے لیے آپ کے پیسوں کی تو ضرورت ہے۔ ایسی کتنی بہنیں آس پاس ہمارے اپنے ہی گلی کوچوں میں ہیں، اپنے ہی گاؤں دیہات میں ہیں، جو ترس رہی ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں بھی مہندی لگی۔ وہ شادی کی عمر تو پار کر چکے ہیں لیکن ان کے والدین کے پاس پیسہ نہیں۔ تو بھائی ان حالات میں مجھے لگتا ہے سب سے بہترین مصرف صدقات کا یہ ہے کہ آپ ان کی شادی کریں، ان کے نکاح کرائیں، اس کا انتظام کریں۔ آپ کے آس پاس بے روزگار نوجوان برادری ہے، ان کے بارے میں آپ سوچ لیجیے۔ ڈرگ ایڈکشن کی وبا یہاں پھیل چکی ہے، ان کو اس ڈرگ ایڈکشن کے لت سے نکالیے گا۔ بلکہ اگر آپ دیکھیں گے جن لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چاک چوبند ہے، یہ ٹھیک ٹھاک ہیں، معاشی اعتبار سے وہ کتنے خراب ہیں، معاشی اعتبار سے وہ اپنا ایمان بھیجنے کو تیار ہوتے ہیں، ان کی داد رسی اگر آپ نہ کریں، مجھے لگتا ہے کل کو مجھے اس بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ کے پاس استطاعت تھی کہ آپ ان لوگوں تک پہنچے، ان کی
खबर गिरी आपने की, इनसे पूछा क्या मामला है, और आप पर जो फर्ज था सदकात और ज़कात देना, क्या आपने इन लोगों तक पहुंचाया? इस सिलसिले में हिसाब रखें, इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर इन लोगों तक पहुंचे, उशर दें, ज़कात दें, सदकात दें। इंशाअल्लाह हमारे जो बागात हैं ये बीमारियों से बच जाएंगे, कुदरती आफात से बच जाएंगे, मार्केट डाउन से बच जाएंगे। इंशाअल्लाहुल मुस्तान हम लोग बहसत इंसान भी तमाम तर आफात से इंशाअल्लाह बच जाएंगे। दूसरी बेईमानी जो हम लोग करते हैं वो लोगों के साथ करते हैं। आप देख लीजिए, हम जो मेवा का डब्बा पैक करते हैं उसमें कितनी बेईमानी हम करते हैं। नीचे की जो तह होती है उसमें एक स्टैंडर्ड का मेवा रखते हैं, ऊपर की जो तह होती है उसमें दूसरे स्टैंडर्ड का रखते हैं। ये तो धोखा है, ये तो चीटिंग है। कभी कभार इससे तो आप कुछ फायदा वसूल कर सकते हो, लेकिन इन द लॉन्ग एंड ये आपके लिए भयानक है। आप पर एतबार उठा जाएगा। जो इस वक्त सूरत हाल है कि बाहर की मंडियों में कश्मीर का जो सेब है, कश्मीर के जो लोग हैं, इन पर कोई भरोसा नहीं करता है। उसके बाद हम देख लीजिए, अभी भी वो दकियानुसी आलम में है हम। लकड़ी की पेटी, फिर उसके अंदर घास फूस, फिर बहुत सारे कागजात। अरे भाई, इसमें जिद्दत लाओ। अभी मैंने आपको कहा कि कश्मीर के सेब के मुकाबले में कोई सेब नहीं है। क्या हमें यह प्रेजेंट करना नहीं आता है कि बेहतरीन पेशकश के साथ इसे हम पेश करें और बड़े फख्र के साथ पेश करें? नहीं, ये भी हमें बिल्कुल नहीं आता है। अल-मुख्तसर कहने का मतलब यह है कि हम लोग बेईमानी करते हैं अल्लाह के साथ और उसके बंदों के साथ, और इसीलिए हमारे ऊपर ये हालात वारिद होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें ईमानदारी के साथ मामलात को निपटाने की तौफीक अता फरमाए। इन्हीं बातों के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह आपके साथ किसी और मौजू को लेकर। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।